پاکستان کی معیشت کے لیے بڑی خوشخبری، آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دے دی۔ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف قرض پروگرام کی مدت 37 ماہ ہوگی۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف قرض پروگرام کی پہلی قسط 30 ستمبر تک پاکستان کو ملے گی۔ قرض کی منظوری سے بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ ختم ہو گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آئی ایم ایف پیکج منظوری پر اظہار اطمینان، کہا معاشی اصلاحات کا نفاذ تیزی سے جاری ہے، یوں ہی محنت جاری رہی تو یہ پاکستان کا آخری آئی ایم ایف پروگرام ہوگا۔ وزیراعظم نے پوری حکومتی معاشی ٹیم اور آرمی چیف کی کوششوں کو بھی سراہا۔ اور وزیراعظم کی نیو یارک میں سائیڈ لائن ملاقاتیں جاری، بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس سے ملاقات، ڈاکٹر یونس نے وزیراعظم اور وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوتریس کی بھی ملاقات ہوئی۔ اینٹونیو گوتریس نے عالمی امن میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ پنجاب آ کر قانون توڑنے والوں کو منہ توڑ جواب ملے گا، وزیر اعلی پنجاب مریم نواز کا فیصل آباد میں خطاب، علی امین گنڈاپور کو مخاطب کر کے کہا، مجھ پر زوم آئے جملے کسنے اور گالیاں نکالنے والے قوم کے بچوں کو کیا درس دیں گے۔ وزیر اعلی خیبر پختونخوا AK-47 لے کر دوسرے صوبے پر حملہ آور ہوئے، وین کے شیشے توڑے، ان سے طے ہوا تھا 6 بجے جلسہ ختم کریں گے، 6 کے بعد 2 پولیس اہلکار گئے اور جلسہ ختم کروا کر واپس آ گئے۔ 5 بجے کے بعد دہشت گردوں کو گھومنے نہیں دے سکتے، ان کے اپنے صوبے میں دہشت گردی کے ساتھ بھوک اور بیماریوں کا راج ہے۔ ایک سفیر نے پوچھا، سیاسی انتشار پر آپ کیا سوچتے ہیں؟ نواز شریف نے جواب دیا، بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے پر لوگوں کو مرچیں لگ گئیں، پہلی بار ریلیف پر تکلیف کا سنا ہے۔ مریم نواز کی تقریر علی امین کے ذکر کے بغیر نامکمل ہوتی ہے۔ مریم بتائیں، پنجاب میں جلسہ کرنا دہشت گردی ہے، فسطائیت کے ریکارڈ نون لیگ توڑ رہی ہے اور دہشت گرد ہمیں کہا جا رہا ہے۔ ماڈل ٹاؤن کے مجرموں کو کوئی حق نہیں کہ دوسروں کو دہشت گرد کہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا رد عمل، کہا علی امین گنڈاپور پھر پنجاب آ رہے ہیں، انہیں جعلی مقدمات کی کوئی پرواہ نہیں، جلسہ کرنا ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے کچے کے ڈاکو نہیں سنبھل رہے، لگتا ہے ڈاکوؤں کی کارروائی میں یہ شراکت دار ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی آئینی عدالت کے حامی، سینئر صحافیوں سے گفتگو میں کہا، شہباز شریف نے صرف اتنا کہا کہ ہمیں سپورٹ کرو، خواہش ہے کہ آئینی ترامیم اتفاق رائے سے منظور ہو جائیں، کسی شخص کے لیے ترمیم کے حق میں نہیں، مدت میں توسیع مفاد نہیں، ضرورت کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ لڑائی اور ڈیڈ لاک من پسند افراد کے لیے ہے، انتخابات میں اداروں کا کردار ملک کو متحد رکھنے کی علامت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بلوچستان اور KP میں ریاست کی عملداری ختم ہو گئی ہے، 2 صوبے مسلح گروہ کے قبضے میں ہیں، ایک صوبے سے قوم پرست، دوسرے سے مذہبی جماعتوں کو دھاندلی سے باہر کیا گیا۔ قوم پرست علیحدگی کی بات کرے تو داخلی مسئلہ قرار دے دیا جاتا ہے، مذہبی بنیاد پر کوئی مسئلہ ہو تو اسے عالمی ایشو بنا دیا جاتا ہے، یہ دوہرا معیار کیوں؟ اس کا فیصلہ پوتے کے سامنے آتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے والوں کو معافی مانگنی چاہیے۔ ANP کے صدر ایمل ولی خان کا کراچی بار سے خطاب، عدالتی نظام میں خرابیاں دور کرنے کے لیے وکلاء کو مزید کام کرنا ہوگا۔ پاکستان میں بدقسمتی سے ججز بولتے ہیں، ان کے فیصلے نہیں بولتے۔ فاروق اشنائک نے آف دی ریکارڈ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، آئینی عدالتیں بنا لیں گے تو کوئی آسمان نہیں گر جائے گا، چاہتے ہیں سپریم کورٹ عوام کے کیس حل کرے، جج بھی میرٹ کی بنیاد پر لگنے چاہیے، چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، پارلیمان کی کمیٹی عوامی سماعت میں ججز کی منظوری دے۔ آئین سے متصادم فیصلہ دینے کے بعد ہماری پیٹھ پر چابک نہ ماریں کہ فیصلے پر عمل کریں۔ معزز جج بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو عدلیہ اصلاح کرتی ہے، یہ طے ہونا چاہیے کہ عدلیہ سے غلطی ہو اور فیصلہ آئین سے متصادم ہو تو کون دیکھے گا۔ نون لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کی پریس کانفرنس، کہا سنی اتحاد کونسل کی درخواست تھی لیکن فیصلہ PTI کے حق میں دے دیا گیا۔ سنی اتحاد کونسل جانے والے اراکین نے کسی ایک فورم پر نہیں کہا کہ ہم PTI میں جانا چاہتے ہیں۔
سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے وضاحتی حکم نامے کے معاملے پر رجسٹرار نے رپورٹ چیف جسٹس کو بھجوا دی. لکھا، وضاحتی حکم نامے کے معاملے پر کوئی کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی. درخواستوں کے لیے فریقین کو نوٹس بھی نہیں بھیجے گئے. درخواست کے سلسلے میں کسی چیمبر میں ججز نہیں بیٹھے. فیصلہ اپلوڈ کرنے سے قبل فائل آفس کو بھی نہیں بھیجی گئی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 14 ستمبر کے ڈپٹی رجسٹرار کے نوٹ پر وضاحت مانگی تھی. چیف جسٹس نے رجسٹرار سے 9 سوالات کے جواب طلب کیے تھے. الیکشن کمیشن کے 2 ممبران نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کی رائے دے دی. دونوں نے قانونی ٹیم کی تجاویز سے عدم اتفاق کیا. الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں کے معاملے پر 7واں اجلاس بھی بے نتیجہ ختم. الیکشن کمیشن آج بھی معاملے پر اتفاق کی رائے پیدا کرنے میں ناکام رہا. ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کل پھر مخصوص نشستوں کے معاملے پر مشاورت کرے گا. کراچی کے صارفین کو کے الیکٹرک کی وجہ سے مہنگی بجلی مل رہی ہے. وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا اعتراف. کہا کہ الیکٹرک کے مقابلے میں کوئی دوسری کمپنی کیوں نہ آئے. پاور سیکٹر کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے. اصلاحات کی ضرورت ہے. بجلی چوری کرنے والے کا بوجھ کوئی دوسرا اٹھا رہا ہے. بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے حکمت عملی کا فقدان ہے. آئی پی پیز کے معاہدوں پر نظر ثانی کر رہے ہیں. حکومت نے نان فائلرز کیٹیگری ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا. ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والے گاڑی اور گھر نہیں خرید سکیں گے. ترجمان ایف بی آر بختیار محمد کہتے ہیں نان فائلرز کو اضافی ٹیکس دے کر گاڑی اور گھر خریدنے کی سہولت ختم کی جا رہی ہے. نان فائلرز کے بیرون ملک سفر پر پابندی عائد کر دی جائے گی. ماہانہ 50,000 روپے کما کر گوشوارے جمع نہ کرانے والے نان فائلر ہیں. نان فائلر کی سم بھی بلاک کر دی جائے گی. یہ تاثر دینا کہ بلوچ خواتین اپنی مرضی سے خودکش حملہ کرتی ہیں سراسر جھوٹ ہے. دہشت گرد انہیں ورغلاتے ہیں. بدقسمتی سے میں ایسے عناصر کے ساتھ رہی جنہوں نے مجھے صحیح راستے سے بھٹکایا. تربت سے گرفتار خودکش بمبار عدیلہ بلوچ کی والدین کے ساتھ میڈیا سے گفتگو. کہا مجھے اس طرح بہکایا گیا کہ میں خودکش حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی. گھر والوں کو بتائے بغیر پہاڑوں پر چلی گئی. بلوچ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے جو غلطی میں نے کی آپ نہ کریں. عدیلہ بلوچ کے والدین کا بلوچستان حکومت سے اظہار تشکر. والد نے کہا والدین بچوں پر نظر رکھیں. سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کے سوا کچھ نہیں ہے. معلم جبہ دھماکے کے دہشت گردوں کو انجام تک پہنچائیں گے. خیبر پختونخوا نے قافلے میں شامل 12 سفیروں کو خط لکھ دیا. دہشت گردی کے واقعے کی مذمت. پولیس اہلکار کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا. فیصل کریم کنڈی نے کہا سفیروں کو جلد گورنر ہاؤس بلا کر صوبے کا پرامن چہرہ دکھائیں گے. مہمانوں کو پرامن اور صحت افزا ماحول دینے کے لیے پرعزم ہے. مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں وفاقی حکومت نے سفارتکاروں کی آمد کی اطلاع نہیں دی تھی. اپنی نااہلی صوبائی حکومت پر ڈال دی. معلم جبہ دھماکے کی تحقیقات کر رہے ہیں. کمیٹی قائم کر دی ہے. کیا لبنان کی طرح پاکستان میں موبائل فون پھٹ سکتے ہیں؟ سینٹ کمیٹی میں سوالات اٹھ گئے. کامل علی آغا بولے موبائل نہیں بم ہیں جو ہم سینے سے لگا کر رکھتے ہیں. کیا گارنٹی ہے کہ یہ دھماکے سے نہیں پھٹیں گے؟ شبلی فراز نے پوچھا کیا پاکستان میں موبائل ٹیسٹ کرنے کی کوئی ٹیکنالوجی ہے؟ یہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کا کام تو شربت یا اچار ٹیسٹ کرنا رہ گیا ہے. کمیٹی نے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کو آئندہ اجلاس میں موبائل ٹیسٹ سے متعلق آگاہ کرنے کی ہدایت کر دی. کراچی سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر کو اضافی اختیارات دینے کا فیصلہ. میئر کراچی مرتضی وہاب سے چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ کی ملاقات. صوبائی چیف سیکرٹری نے کہا ہسپتالوں کے اطراف تجاوزات فوری ختم کی جائیں. کے ایم سی بسوں کا نظام بہتر اور پینشن کا مسئلہ حل کریں گے. میئر کراچی نے کہا کراچی سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھرپور کارروائیاں ہوں گی. وزیر اعلیٰ نے بارش سے متاثرہ سڑکوں کے لیے 1.5 ارب کی منظوری دی. سڑکوں کی مرمت کے ساتھ نکاسی آب کا نظام بھی بہتر بنائیں گے. پنجاب میں اسکول
بکتے اور نقل ہوتی ہے. پنجاب کے وزیر نے خود تسلیم کیا ہے. سندھ کے وزیر تعلیم سردار علی شاہ کی پریس کانفرنس. کہا سندھ میں 50% اسکول سیلاب سے تباہ ہو چکے ہیں. 20,000 اسکول اس قابل نہیں کہ وہاں بچوں کو تعلیم دی جا سکے. پنجاب میں بھی کوئی آئیڈیل صورتحال نہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی کو ایم ڈی کیٹ کے نتائج جاری کرنے سے روک دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کر دیا. کراچی میں ایم ڈی کیٹ کا پرچہ آؤٹ ہونے پر طلبہ برہم. امتحان دوبارہ کرانے کا مطالبہ. گورنر پنجاب نے 4 ماہ میں مستقل وائس چانسلرز لگانے اور جامعات کی اصلاحات کی بات کیوں نہیں کی؟ ایکٹنگ وائس چانسلرز کی کارکردگی کو کیوں نہیں جانچا؟ جامعات کا پرفارمنس آڈٹ کیوں نہیں کیا؟ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے سوالات اٹھائے. کہا ہم نے تمام وائس چانسلرز کو ان کی سابقہ پرفارمنس مد نظر رکھ کر منتخب کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے وی سیز کے انٹرویوز خود کیے اور میرٹ پر منتخب کیا. گورنر پنجاب کے دستخط کا 14 دن انتظار کرنے کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا. ہم آئین کو مانتے ہیں اور آئین کے مطابق ہی اقدام کیے. سرچ کمیٹی کے ٹاپ ناموں پر اعتراض تعلیمی نظام کو ٹارگٹ کرنے کے مترادف ہے. ہمارے طاقتور لوگ سیٹوں پر بیٹھ کر اپنے مفاد کے لیے فیصلے کرتے ہیں. ثاقب نثار نے ذاتی مفاد کے لیے کالج کو فیسوں کے حوالے سے نشانہ بنایا. امریکہ سے آئے ڈاکٹر سے بدتمیزی کی. وہ ڈاکٹر لاہور سے سرمایہ کاری سمیٹ کر واپس چلا گیا. گورنر پنجاب سلیم حیدر کا نجی میڈیکل کالج کی تقریب سے خطاب. کہا تعلیمی اداروں میں طلبہ کے کردار کی تعمیر کی ضرورت ہے. اختلاف رائے کا اظہار دبنگ انداز میں کریں مگر عزت و احترام سے کریں. نواز شریف اور مریم نواز سے چینی سفیر کی ملاقات. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی چین کے لیے خصوصی چائنا اکنامک زون قائم کرنے کی پیشکش. مریم نواز نے کہا چین کے ساتھ مل کر معاشی معجزے برپا کر سکتے ہیں. غربت کے خاتمے کے لیے چین کی مہارت سے فائدہ اٹھائیں گے. نواز شریف بولے مریم نواز بہت سے فلاحی منصوبے لا رہی ہیں. انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی میں چین کے تعاون کا خیر مقدم کریں گے. پاکستان محفوظ پائیدار اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ نظام کے فروغ کے لیے پرعزم ہے. خواتین کے لیے خصوصی پنک بسیں متعارف کرائی ہیں. صدر آصف علی زرداری کا بیجنگ میں عالمی پائیدار ٹرانسپورٹ فورم 2024 سے ویڈیو خطاب. کہا پاکستان پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے چین کے ساتھ مل کر کام کرے گا. موسمی حالات نے پاکستان کے ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچایا. پاکستان علاقائی و عالمی معاشی ترقی میں چین کے کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. پاکستان میں افغانستان سے دہشت گردی پر تشویش ہے. دہشت گردی کی سرگرمیاں مہلک خطرہ ہیں. امریکی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی کی پریس کانفرنس. کہا صدر بائیڈن نے افغان جنگ کے خاتمے کے بعد انسداد دہشت گردی صلاحیت برقرار رکھنے کو ترجیح دی. اردو ترجمان امریکی محکمہ خارجہ مارگریٹ میکلوڈ کی AOI نیوز سے خصوصی گفتگو. کہتے ہیں خوشحال مستحکم اور پرامن پاکستان امریکہ کے اپنے مفاد میں ہے. پاکستانی عوام کئی دہائیوں سے دہشت گردی کی بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں. ہم بہتر پاک بھارت تعلقات دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان سرمایہ کاری کا فروغ چاہتے ہیں جس کے لیے مستحکم اقتصادی صورتحال کا ہونا ضروری ہے. IMF کی اصلاحات پاکستان کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں. انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان کے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان. شان مسعود کپتان اور سعود شکیل نائب کپتان بقرہ. قومی ٹیسٹ اسکواڈ میں نعمان علی اور عامر جمال کی شمولیت. بابر اعظم، عامر جمال، عبداللہ شفیق، ابرار احمد ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل. رضوان، نسیم شاہ، سائم ایوب، سرفراز احمد، شاہین افریدی اور دیگر کھلاڑی اسکواڈ کا حصہ. پاکستان انگلینڈ کا پہلا ٹیسٹ ملتان میں 7 سے 11 اکتوبر کو کھیلا جائے گا. مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نیو یارک ٹائم اسکوائر پر ٹھیلے سے برگر لینے پہنچ گئے. دنیا کی امیر ترین شخصیات میں شمار ہونے والے بل گیٹس کو یوں ٹھیلے کے پاس دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے. اور چیمپئنز کپ کے پہلے ایلیمنیٹر میں لائنز کی اسٹیلینز کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ جاری. لائنز نے 3 وکٹوں پر 50 سے زائد رنز بنا لیے ہیں. آج کا میچ جیتنے والی ٹیم کا دوسرے ایلیمنیٹر میں مارکورس سے مقابلہ ہوگا. تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں.